التمش کو شروع ہی سے رابیل نامی اپنی کزن سے سخت جڑ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ اس کی پیدائش کے چند سال بعد ہی اس کی چچی کا انتقال ہو گیا تھا، اور تب سے رابیل اس کی ماں پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ ریحانہ بیگم جتنا پیار رابیل سے کرتی تھی اتنی ہی التمش کو چڑ ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ رابیل نے اس کی ماں پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ اسے ہی پیار کرتی تھی۔ جب بھی وہ کہتا کہ مام، آپ مجھے نظر انداز کر کے رابیل سے کیوں پیار کرتی ہیں، تو یہی کہتی تھی کہ التمش تم بڑے ہو، وہ چھوٹی ہے، اور پھر اس کی ماں بھی نہیں ہے، میں اس سے پیار نہیں کروں گی تو پھر اور کون کرے گا۔ التمش کو یہ بات شروع ہی سے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس لڑکی نے آتے ساتھ ہی اس کی ماں پر قبضہ جما لیا تھا۔ اگر اس کی ماں مر گئی، اس میں التمش کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی، بلکہ چچا تو اپنی بیٹی کے ناز نخرے اٹھاتے ہی تھے، لیکن التمش کے والد بھی تو التمش سے زیادہ رابیل کو توجہ دینے لگے تھے۔ پھر رابیل کے والد دوسری شادی کرنے کو بھی تیار نہیں ہو رہے تھے کہ اپنی بیٹی پر سوتیلی ماں نہیں لے کر آؤں گا۔ شروع ہی سے التمش کو رابیل سے ایک چڑ اور نفرت سی ہونے لگی تھی۔ وہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن کئی بار ایسا ہونے لگا کہ التمش کو نظر انداز کر کے رابیل کی خواہشات کو پورا کیا جانے لگا۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے جب اس کی کسی خواہش کو پس پشت ڈال کر رابیل کی خواہش کو پورا کیا جاتا تو اسے رابیل سے اور بھی نفرت ہونے لگتی۔ ایک بار تو رابیل نے التمش کی اس کے اسکول کے ٹیسٹ کاپی پھاڑ کر ہوائی جہاز بنا کر اڑا رہی تھی۔ جب التمش کمرے میں آیا تو اپنے کمرے کا حلیہ دیکھ کر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ 5 سال رابیل اس کی ٹیسٹ کاپی کے صفحے پھاڑ پھاڑ کر جہاز بنا کر اس کے کمرے میں ہی اڑا رہی تھی۔ اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ پہلے تو اس نے رابیل کو ڈانٹ کر منع کیا۔ وہ بالکل چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کھسک کر باہر نکلتی تو اس نے اس کے ہاتھ سے اپنی کاپی چھینی اور پھر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، پھر اس کا کان مروڑ کر اسے کمرے سے باہر بھیجا کہ خبردار جو دوبارہ اس کی کاپی پھاڑنے کی کوشش کی تو۔ ابھی وہ اس سب کو سمیٹ نہیں پایا تھا کہ جب اس کی والدہ زوار شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور ساتھ ہی رابیل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تایا جی، مجھے اشل بھیا نے مارا ہے۔ اسے التمش کہنا نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ التمش کو اشل اشل کہتی تھی۔ اس نے والد نے التمش سے وجہ تک نہیں پوچھی اور اس کے منہ پر 2 تھپڑ دے مارے اور کہا کہ خبردار جو تم نے معصوم سی بچی کو مارنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا رہ گیا کہ اس نے میری ٹیسٹ کاپی پھاڑ دی، لیکن زوار شاہ نے الٹا اسی کو ڈانٹا کہ وہ تو بچی ہے، اسے سمجھ نہیں تھی، پھاڑ دی تو کیا ہو گیا۔ لیکن یہ باتیں التمش نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھ لی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ وہ میٹرک میں تھا اور رابیل 6ٹھی جماعت میں۔ اب بھی رابیل کی ہی بات سب کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ وہ ذرا سی بیمار ہو جاتی تو ریحانہ بیگم پوری رات اسی کی تیمارداری میں گزار دیتی تھی، اور اگر التمش بیمار ہوتا تو ریحانہ بیگم کہہ دیتی کہ تم بڑے ہو، خود کو سنبھالنا سیکھو۔ میں کون سی ذمہ داریاں سنبھالوں؟ وہ کہتا تھا کہ آپ کو میری فکر کیوں نہیں ہوتی ہے، رابیل کے لیے تو آپ بڑی فکر مند رہتی ہیں۔ یہ سن کر ریحانہ بیگم کہنے لگی، تم اتنی سی بچی سے ضد باندھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہرحال ایک بار رابیل نے التمش کی موٹر سائیکل کے دونوں ٹائروں کی ہوا نکال دی۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا، لیکن جیسے اس نے رابیل کو اس بات پر ڈانٹا تو اس نے جھوٹی شکایت زوار شاہ کو لگا دی۔ اس دن التمش کو زوار شاہ نے بہت مارا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ جس دن اسے موقع ملا وہ بھی رابیل کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک بار اس کی والدہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی اور گھر پر نہ باپ تھا اور نہ چچا، اسی لیے التمش کو بھی موقع مل گیا تھا۔ وہ رابیل کے کمرے میں آیا۔ وہ اس وقت ڈرائنگ کر رہی تھی۔ وہ اسے کہنے لگا، ادھر آؤ، تمہیں ایک بہت مزے کی چیز دکھاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، وہ کیا؟ وہ کہنے لگا، آؤ تو۔ پھر وہ اسے لے کر بنگلے کی پچھلی جانب چلا گیا، جہاں ایک پرانا اسٹور روم بنا ہوا تھا۔ گھر کا سب کاٹ کباڑ وہیں پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس کے اندر ایک باکس ہے جس میں خزانہ چھپا ہوا ہے، چلو اب دیکھتے ہیں۔ رابیل کبھی بھی بنگلے کے پچھلے جانب نہیں آئی تھی، اسی لیے اس کے کہنے پر اسٹور روم کے اندر داخل ہو گئی، جہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ کہنے لگی، اشل بھائی، مجھے تو یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب اس نے رابیل کو اندر دھکیلا اور باہر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں،
مجھے میرے باپ سے پٹوانے کا، اب تم یہیں بند رہو گی اور یہیں بند رہ کر مر جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اگلی جانب آ گیا۔ کافی بڑا بنگلہ تھا، پچھلی جانب تو کم ہی کوئی جاتا تھا، اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے اپنے کمرے میں آ کر موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ رابیل کا تو یہ حال تھا کہ جیسے خوف کے مارے مر ہی جائے گی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹائے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی، لیکن کسی کو بھی اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ رات کو جب ریحانہ بیگم واپس آئیں تو رابیل کا پوچھنے لگی، اور التمش تو بالکل ہی انجان بن گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، میں تو سمجھا کہ آپ کے ساتھ گئی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں تو، وہ میرے ساتھ تو نہیں گئی، وہ تو اپنے کمرے میں ہی تھی، اور اب اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے، بلکہ بنگلے میں ہی نہیں ہے، میں نے تو ہر جگہ دیکھ لیا۔ پھر تو جیسے ایک ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ تمام ملازمین پورے گھر میں رابیل کو تلاش کر چکے تھے، لیکن کسی کا بھی دھیان بنگلے کے پچھلی جانب نہیں گیا تھا۔ ریحانہ بیگم نے گھبرا کر زوار شاہ اور رابیل کے والد انوار شاہ کو فون کر دیا۔ دونوں بھائی بھاگے دوڑے گھر آئے تھے۔ چوکیدار کی الگ شامت آئی تھی کہ رابیل باہر گئی تو گئی کیسے، لیکن وہ کہنے لگا میں نے تو دروازے پر ہی ڈیوٹی دی ہے، میں تو 1 منٹ کے لیے بھی کوارٹر میں نہیں گیا، میں نہیں جانتا کہ رابیل بیوی کہاں ہے، لیکن باخدا وہ باہر نہیں گئی، اگر باہر جاتی تو میں اسے جانے ہی نہیں دیتا۔ لیکن چوکیدار کی بات کا دونوں بھائیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس کو دیکھ کر تو اب التمش کے بھی ہوش اڑ گئے تھے کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا اور انہوں نے رابیل کو تلاش کر لیا، اور پھر اگر رابیل نے اس کا نام لے لیا، پھر تو اس کی شامت پکی ہے۔ پولیس نے پورے گھر کی جب تلاشی لی تو پچھلی جانب بھی آ گئے، اور جب کہا کہ اسٹور میں کیا ہے تو زوار شاہ کہنے لگا کہ کاٹ کباڑ ہے۔ اس نے کہا ہم اس کی بھی تلاشی لے لیتے ہیں۔ جیسے ہی اسٹور ان کا دروازہ کھولا تو رابیل وہاں بے ہوش پڑی ملی۔ یہ دیکھ کر تو سب کی جان ہی نکل گئی، لیکن دوسری طرف سب یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اسے اسٹور روم میں بند کس نے کیا۔ اسے جلدی سے انوار شاہ نے گود میں اٹھایا اور پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا، اور ہوش میں آتے ہی وہ روتے ہوئے سب سے کہنے لگی کہ اسے اشل بھائی نے اسٹور میں بند کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے باپ سے مار پڑواتی ہو، اسی لیے تم سے بدلہ لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زوار شاہ کے ساتھ ساتھ انوار شاہ کا بھی غصہ عروج پر تھا۔ انوار شاہ کہنے لگا کہ میں اب اس گھر میں اپنی بیٹی کو نہیں رکھوں گا، کیونکہ مجھے اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اس کو شرم نہیں آئی چھوٹی بہن کو اسٹور روم میں بند کرتے ہوئے؟ یہ کیا چھوٹا بچہ ہے، 10ویں جماعت میں آ گیا ہے۔ ریحانہ نے رابیل کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہی رابیل کہیں جائے گی۔ التمش نے غلطی کی ہے تو اس لیے اس کا باپ اسے امریکہ بھیج دے گا، اب آگے کی تعلیم یہ وہیں حاصل کرے گا، اور 7 سال سے پہلے واپس نہیں آئے گا جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے۔ اور پھر یہی ہوا تھا۔ چند مہینوں میں ہی جیسے اس کی 10ویں جماعت کے پیپر ختم ہوئے تو اسے بیرون ملک بھیج دیا گیا، لیکن رابیل کے دل میں التمش کے لیے نفرت کے جذبات پلنے لگے تھے، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، اسے جب موقع ملے گا یہ مجھے مار ڈالے گا۔ انہی جذبات کو لے کر وہ بچپن سے لڑکپن میں داخل ہوئی، اور لڑکپن سے جوانی میں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے دل میں التمش کے لیے نفرت بڑھتی ہی گئی۔ 7 سال ایسے ہی گزر گئے تھے، اور 7 سال بعد جب رابیل کو یہ پتا چلا کہ التمش واپس آ رہا ہے تو اس کا دل دوبارہ سے بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ خود بھی کالج پڑھ کر یونیورسٹی میں جانے لگی تھی، اور التمش کا بھی تعلیمی سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اور بزنس کے لیے وہ پاکستان واپس آ رہا تھا۔ ان 7 سالوں میں نہ تو رابیل نے التمش کو دیکھا تھا اور نہ ہی التمش نے رابیل کو۔ جب سے رابیل کو پتہ چلا کہ التمش واپس آ رہا ہے اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ جس دن اس نے واپس آنا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی، لیکن بنگلے کی بڑی اچھے طریقے سے صفائی ستھرائی ہو رہی تھی۔ التمش کے کمرے کو بھی صاف کروایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ بنگلے میں آیا تھا بس ایک نظر ہی رابیل نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا تھا، اور پھر غصے سے پردہ درست کر کے اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ حالانکہ ملازمائیں بھی اسے بلانے آئی تھیں کہ رابیل بیبی آپ کو ریحانہ بیگم بلا رہی ہیں، التمش صاحب پردیس سے واپس آ چکے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی میرے سر میں درد ہے، میں نہیں آ سکتی، اور میرا کھانا بھی مجھے آج کمرے میں ہی دے دینا۔ وہ اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی کہ وہ اسے دوبارہ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال کھانا اس نے اپنے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تو اسی وقت التمش جاگنگ کر کے واپس آیا۔ اسے دیکھ کر کھٹک کر وہیں رک گیا۔ اس وقت وہ اکیلی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔
کیونکہ اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ باقی سب لیٹ ہی ناشتہ کرتے تھے۔ التمش کو دیکھ کر اس نے سلام کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور اس کے بھی ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ بھی 7 سال اپنے گھر والوں سے رابیل کی وجہ سے ہی دور رہا تھا۔ نہ اسے بیرون ملک جانے کا شوق تھا اور نہ ہی اپنے گھر سے دور رہنے کا شوق تھا، لیکن صرف اس لڑکی کی وجہ سے اس نے 7 سال امریکہ کے ہاسٹل میں دھکے کھائے تھے۔ اسی لیے اس کے لیے نفرت اس کے دل میں بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ لیکن وہ اس کے پاس آیا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور کہنے لگا، کیا تم نے کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ بڑوں کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں؟ رابیل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، جو لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے میں ان سے سلام کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتی۔ یہ میری اپنی زندگی کا اصول ہے اور میں اپنے اصول کسی کے لیے بدلتی نہیں ہوں، تو بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے ذرا کم ہی بات کیا کریں۔ اس کی اکڑ دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید جو کچھ اس نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس سے ڈرے گی، گھبرائے گی، لیکن وہ تو مزید بدتمیز ہو چکی تھی۔ دونوں ہاتھ ٹیبل سے ہٹا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب تک رابیل ناشتہ کر چکی تھی۔ کہنے لگا، ایسا کرو، مجھے تو آفس جانا ہے، میرے لیے ناشتہ لگا کر دو۔ اور یہ بات اس نے جان بوجھ کر کی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں کسی کی ملازمہ نہیں ہوں۔ اس نے رانی کو آواز دی جو کہ ملازمہ تھی۔ وہ رانی کو پکارنے لگی تو کچھ دیر میں رانی آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ان صاحب کو ٹوسٹ پر جیم لگا دو، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ڈائننگ روم سے باہر چلی گئی۔ رابیل کے رویے نے اب التمش کو تباہ کر رکھ دیا تھا۔ وہ یہاں پر اس کا غصہ، گھمنڈ دیکھنے نہیں بلکہ دل میں ابھی تک بدلے کی آگ لے کر آیا تھا، کیونکہ ذرا سی بات پر اس کے باپ نے اسے 7 سال کی سزا سنائی تھی، جسے وہ کاٹ کر ہی گھر پہنچا تھا، اور اب بھی وہی لڑکی اسے یوں دکھا رہی تھی جیسے کہ مزید اسے سزا دینے کی تیاری میں ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی بھی رد عمل اس کے باپ اور چچا کی نظر میں اسے گرا سکتا ہے، اسی لیے اس نے بڑی ہی چالاکی سے کام لیا تھا۔ چند روز گزرنے کے بعد وہ اپنے والد سے کہنے لگا کہ آپ میرا رشتہ رابیل سے طے کر دیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زاوار شاہ نے یہی سوچا کہ گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے گی، لیکن جب یہ بات انہوں نے انوار شاہ سے کی تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس بات کا اعتراض رابیل کو نہ ہوا تو میں یہ رشتہ طے کر دوں گا، میں کچھ بھی اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر نہیں کروں گا۔ لیکن جب انہوں نے رابیل سے التمش کے رشتے کی بات کی تو اس نے تو صاف انکار کر دیا کہ بابا آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں کبھی بھی التمش سے شادی نہیں کروں گی۔ جب رابیل کا جواب التمش کو ملا تو وہ تب کر رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں، مجھ میں کیا برائی ہے؟ اس کے والد نے کہا کہ بات برائی کی نہیں، ہم زبردستی رشتہ نہیں کر سکتے، اور جب رابیل ہی اس بات کے لیے رضامند نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ التمش کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ چند روز بعد ہی اس کا سامنا جب رابیل سے ہوا تو انکار کی وجہ پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی اور مجھے اپنی مرضی کا پورا حق حاصل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا برائی ہے؟ تو رابیل نے کہا کہ تم میں اچھائی کیا ہے؟ تم جیسے لڑکوں سے میں 10 منٹ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی، تو شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سن کر التمش مسکرا دیا۔ وہ کہنے لگا، اچھا ڈیئر کزن، تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں بالکل، یہ میرا آخری فیصلہ ہی ہے، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ التمش کہنے لگا، میرا وعدہ ہے تم سے تم بہت جلد ہی رابیل التمش بن جاؤ گی اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنے باپ کی منت سماجت بھی کرو گی۔ یہ سن کر رابیل استہزائیہ مسکرائی تھی اور کہنے لگی، اچھے خواب دیکھ لیتے ہو، لیکن خواب کبھی بھی حقیقت میں نہیں بدلتے۔ یہ کہہ کر اس نے کالے رنگ کا چشمہ پہنا اور ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کے لیے کہنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ 1 مہینہ بس یوں ہی گزر گیا۔ نہ تو التمش نے دوبارہ رابیل سے بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی رابیل نے۔ 1 مہینے بعد ڈائننگ ٹیبل پر انوار شاہ نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے التمش کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا ہے اپنے دوست کے بیٹے سے، اور بہت جلد میں ان کی منگنی بھی کر دوں گا۔ یہ سن کر التمش کا چمچ ہاتھ میں ہی رکھا رہ گیا۔ زوار شاہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کام تم مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی صاحب، میرا دوست کب سے رابیل کا رشتہ مانگ رہا تھا، اب مجھے آپ سے بات کرنی ہی تھی، لیکن کل جب میں اس سے ملنے گیا تو اس نے میری منت سماجت شروع کر دی اور کہنے لگا جب تک ہاں نہیں کرو گے تو میں جانے نہیں دوں گا۔ پھر رابیل کو بھی اس رشتے سے کوئی انکار نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس رشتے پر ہاں کر دی ہے، لیکن سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔
یہ خبر التمش کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ تو اس لڑکی کو تمام عمر سزا دینا چاہتا تھا، اور وہ تو اس کے چنگل سے ہی نکلتی جا رہی تھی۔ اگلے روز جب رابیل یونیورسٹی جانے لگی تو التمش اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، بہت بہت مبارک ہو کہ تمہارا رشتہ تمہاری مرضی سے طے ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بہت شکریہ۔ پھر وہ یہ کہنے لگی، نہ جانے وہ کون تھا جو بڑے دعوے سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت جلد میں رابیل انوار سے رابیل التمش بن جاؤں گی۔ کیوں مسٹر ہیرو، کہاں گئی تمہاری ہیرو بنتی؟ یہ کہہ کر وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ اس کے قریب آیا اور دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر کہنے لگا، جانے جگر، اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ ابھی تو گیم شروع ہوا ہے، ابھی دیکھو تو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ بیوی تو تم میری ہی بنو گی۔ رابیل کہنے لگی، مجھے کمزور سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے میرے کسی بھی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو ویسے ہی منہ کی کھاؤ گے جیسے بچپن سے کھاتے آ رہے ہو۔ جب میں چھوٹی تھی میں نے تو کبھی تب تمہیں جیتنے کا موقع نہیں دیا، تو اب کیسے تم جیت جاؤ گے؟ اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ یونیورسٹی چلی گئی۔ چند روز بعد یونیورسٹی میں ایک کال آئی جو کہ التمش کی تھی۔ وہ کہنے لگا، چچا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ رابیل، میں گاڑی میں باہر ہوں، تم فٹافٹ سے باہر آؤ، ہمیں ابھی کے ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ خبر ہی ایسی تھی کہ رابیل کی سوجھ بوجھ گھوم ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے کلاس چھوڑی اور یونیورسٹی سے باہر آئی، جہاں گاڑی میں پہلے سے التمش موجود تھا اور کافی پریشان تھا۔ وہ فوراً سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ بابا کو کیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، بس اچانک سینے میں درد اٹھا اور جیسے ہی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو ان کی طبیعت اور بگڑنے لگی۔ یہ سن کر رابیل رونے لگی اور اپنے موبائل سے جیسے ہی وہ انوار شاہ کا نمبر ملانے لگی، ایک رومال جو اس کی ناک پر رکھا گیا تھا اور اس کی بو سے وہ بے ہوش ہو کر دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں بند تھی، پیچھے سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ پر بھی رومال بندھا ہوا تھا اور اس کے سامنے التمش بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ رابیل انوار خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کزن اس قدر گھٹیا ہتھ کنڈے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن منہ ہی بند تھا۔ اب التمش اس پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اوہ ہو میری سویٹ کزن، کچھ کہنا چاہتی ہے مجھ سے؟ ہاں، کیا پیار کا اظہار تو نہیں کرنا چاہتی؟ وہ پھر سے ہنسنے لگا، جبکہ رابیل اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں بہت مشرقی قسم کا لڑکا ہوں نا، شادی سے پہلے بیوی کے منہ سے اظہار محبت سنتے ہوئے تو مجھے شرم آتی ہے۔ بس مولانا صاحب باہر بیٹھے ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں، بس دلہن کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ اب چونکہ تم اٹھ چکی ہو تو پھر ایک بار نکاح کی رسم ہو جائے، پھر تم مجھ سے میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں کرنا اور میں تم سے کروں گا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا سویٹ کزن؟ رابیل بار بار اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا منہ بھی ہلا رہی تھی تاکہ منہ پر بندھی پٹی اتر جائے۔ التمش اب سنجیدگی سے اس سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا، شرافت سے مولانا صاحب کے سامنے نکاح کے لیے حامی بھر لینا، ورنہ بنا نکاح کے بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر لوں گا اور یہاں کوئی بھی مجھے روکنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ باعزت گھر چلی جاؤ تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ تم اسی قید خانے میں رہو گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے منہ سے پٹی اتاری۔ وہ کہنے لگی، کتے کمینے الو کے پٹھے، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی مگر تم سے نکاح نہیں کروں گی، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر اس نے سب سے پہلے رابیل کے گلے سے دوپٹہ اتارا۔ رابیل کی تو جان لبوں پر آ گئی۔ پھر اس کے قریب ہو گیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پر بکھری لٹیں پیچھے کرنے لگا۔ پھر اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب کر لیا اور کہنے لگا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے جیسے ہی اسے اپنے حصار میں لیا اور بے خودی میں کچھ آگے بڑھنے لگا تو رابیل اسے دھمکیاں دینے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تایا ابا سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا، جو جی میں آئے کرو، ابھی تو میرا جو جی میں آئے گا نا وہ میں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی نازیبا حرکتیں شروع کرتا، رابیل کو ہی ہار ماننی پڑی۔ وہ کہنے لگی، پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، میں خود سے نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ تو وہ کہنے لگا، تو پھر کر لو نکاح، میں تمہارے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، میں شرافت سے تمہیں گھر لے جاؤں گا، بس نکاح کر لو۔ رابیل کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اسی لیے وہ نکاح کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نکاح ہوا وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگا۔
وہ سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی ساری حقیقت سب کو بتا دے گی، لیکن اب التمش نے اسے سیدھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کچھ بھی جا کر اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ صاف مکر جائے گا، اور ویسے بھی نکاح نامہ تو اس کے پاس نہیں، وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب تم اپنے منہ سے اپنے باپ سے اس کے دوست کے بیٹے کا رشتہ ختم کرواؤ گی اور اپنی زبان سے یہ کہو گی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، ورنہ تم اچھی خاصی سمجھدار ہو اور یہ بھی جانتی ہو کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا اور نکاح تمہیں مجھ سے ہی کرنا پڑے گا۔ اب یہ سب تم اپنی شادی سے پہلے کہتی ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ کہہ کر وہ خباثت سے ہنسنے لگا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ کر رکھ دے، لیکن اس وقت وہ بے بس تھی اور واقعی وہ اسے بہت برے طریقے سے پھنسا چکا تھا۔ یہ ناول آنچل آفیشیل 2.0 کے پلیٹ فارم سے مقدس ہانی کی تخلیق ہے اور اس کے تمام جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ کسی بھی قسم کی کاپی، دوبارہ اپلوڈ یا اس مواد کو بغیر اجازت استعمال کرنا قانونی طور پر منع ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ براہ کرم تخلیقی کام کی قدر کریں اور ہماری محنت کا احترام کریں۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جس وقت میں اس نے التمش سے پنگے لیے تھے۔ پتہ نہیں یہ شخص اسے چاہتا کیا تھا۔ یہی سوچ کر رابیل نے ایک گہری سانس خارج کی۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا۔ مولانا صاحب اور کچھ گواہان جو التمش نے بلائے تھے وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ التمش انہیں چھوڑ کر رابیل کی طرف پلٹا جو ابھی تک یوں ہی کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اپنی انگلیوں کو مروڑ کر وہ کسی نہ کسی طرح غصہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص کے نام کے ساتھ جڑنے سے وہ موت کے گلے لگنا بہتر سمجھتی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک پلک جھپکتے ہی وہ شخص اس کا محرم ہو چکا تھا اور اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ وہ رابیل انوار سے رابیل التمش بن چکی تھی۔ کچھ دیر تو التمش وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کیا، لیکن جب رابیل اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نہ نکلی تو وہ اگلے ہی پل اپنا سر جھٹک کر 2 قدم اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، اب کیا چاہتی ہو؟ تمہارے ساتھ میں یہیں پر شادی کے بعد والی رسمیں بھی ادا کروں یا گھر چلنا ہے؟ رابیل نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو اس کی گالیں سرخ لال ہو چکی تھیں۔ وہ کرسی سے جھٹک کر اٹھی تھی اور انتہائی غصے بھری نظروں سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ آگے آگے چلتی اب تو وہ التمش کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ وہ گاڑی کا کھڑکی کھول کر پیچھے بیٹھنے لگی، لیکن التمش اگلے ہی پل اسے بازو سے جھٹک کر کہنے لگا کہ نوکر نہیں ہوں تمہارا جو پیچھے بیٹھ کر جاؤ گی۔ مائی ڈیئر کزن، اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھو۔ وہ کھڑکی کھول کر اسے گاڑی میں گرانے کے سے انداز میں بٹھا چکا تھا۔ رابیل نے اس کی اس حرکت پر غصے سے تڑپ کر کہا کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح تو کر لیا ہے، لیکن بار بار مجھے اپنی بیوی مت کہو، سمجھے؟ تم اسے یوں تڑپ کر بولنا دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال کر التمش نے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا، مجھے تو لگا تھا کہ تم پر مجھ سے یہ نکاح قیامت بن کر گرے گا۔ تم تو رو رو کر بے حال ہو جاؤ گی، بے ہوش ہو جاؤ گی، میری منتیں ترلے کرو گی کہ مجھے طلاق دے دو، لیکن تم اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ الٹا مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہو۔ التمش نے یہ الفاظ انتہائی تڑپ کر کہے تھے، جبکہ جواب میں رابیل کہنے لگی، آپ کا یہ خواب خواب ہی رہ جائے گا کہ آپ مجھے کمزور کر سکیں۔ یہ نکاح صرف اور صرف میری مجبوری ہے جو میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر کی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ التمش گاڑی چلا چکا تھا، لیکن جیسے ہی رابیل اسے بار بار یہ جتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، گاڑی بیچ راستے میں ہی تھی جب سڑک کے ایک طرف سے پل آیا اور رابیل کی باتیں سن کر التمش نے جب اسے صرف اتنا کہا کہ اب تم مزید اپنے منہ سے ایک لفظ بھی اور نکالا تو مجھے دیر نہیں لگے گی تمہیں اس پل سے نیچے گرانے میں۔ پچھلی دفعہ تو اسٹور روم سے تمہیں پولیس نے ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اس مرتبہ تمہاری یہ لاش اس پانی کے کیڑے ہی کھا جائیں گے۔ جب تک تم ملو گی تمہارا ڈھانچہ بھی نہیں بچے گا، سمجھی؟ التمش کے یوں کہنے پر رابیل کو چپ سی لگ گئی تھی۔ ڈر کر ہی صحیح، اس وقت اس کا دماغ چلنے لگا تھا۔ گھر 5 منٹ کی دوری پر رہ چکا تھا اور وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ گھر جا کر وہ کیسے اپنے بابا کو انکار کرے گی۔ گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تو التمش اور رابیل کو ایک ساتھ گاڑی میں دیکھ کر ریحانہ بیگم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تبھی وہاں پر زوار شاہ بھی پورچ میں چلے آئے۔ ریحانہ بیگم جو پہلے ہی موسم کو انجوائے کرتی وہاں پر بیٹھی تھی، اپنے بیٹے اور بیٹی جیسی رابیل کو دیکھ کر تھوڑی شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی، اور زوار شاہ اپنی آستینیں الٹتے ہوئے اپنی بیگم کے پاس آ کر کہنے لگے، بیگم جی، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آگ اور پانی ایک ساتھ، خیریت تو ہے نا؟
جواب میں ریحانہ بیگم کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ رابیل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ چپ چاپ بغیر کسی کو سلام دیے کمرے میں جانے لگی تو ریحانہ بیگم ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹے کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا اس کی طرف لپکی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اتنی چپ چپ کیوں ہوں؟ ہمیں سلام بھی نہیں کیا۔ رابیل تھوڑی گھبرائی تھی اور پھر کہنے لگی، نہیں تائی جان، بس وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بغیر کھائے پیے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ چکی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ التمش سے شدید نفرت کرتی تھی لیکن اب کہیں نہ کہیں ایک خوف سا اس کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور نہ جانے کب وہ روتے روتے یوں ہی سو گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اسے اپنا قریب اپنے پاپا، تایا جان اور تائی امی کی آواز سنائی دی۔ وہ تینوں ہی اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ریحانہ بیگم تو اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے 103 بخار ہو چکا تھا، جبکہ سامنے زوار شاہ اور انوار شاہ دونوں ہی فکر مندی سے اس کے قریب بیٹھے تھے۔ انوار شاہ نے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ان کی بیٹی کو ہو کیا گیا ہے۔ وہیں کمرے میں موجود التمش اچھے سے جانتا تھا، وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ بس رابیل کے دل میں اسے لے کر ایک خوف بیٹھ جائے اور وہ اس کی دہشت سے تھر تھر کانپے اور وہ جی بھر کر اسے اذیتیں دے، اسے پریشان کرے اور اپنے بے عزتی کا بدلہ لے جو اس کی وجہ سے اسے آج تک سہنا پڑی تھی۔ جس پل رابیل کو ہوش آئی اور اپنے قریب ان تینوں کو بیٹھا دیکھا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ جانتی تھی کہ یہ سبھی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے بار بار پوچھتے رہنے کے باوجود کہ بیٹا ہوا کیا ہے، اچانک سے تمہیں بخار کیوں ہو گیا، تمہارا چہرہ بھی اترا ہوا ہے، تم روتی رہی ہو، بخار کی حالت میں بھی تم مسلسل رو رہی تھی، بتاؤ تمہیں ہماری کوئی بات بری لگی ہے یا تم اس رشتے سے ناخوش ہو؟ رابیل چاہتی تو نہیں تھی کہ انکار کرنا، لیکن جب اس نے اپنے باپ کے منہ سے بات سنی تو اسی پل دروازے سے التمش بھی داخل ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک لی اور لبوں پر ایک مسکراہٹ سجائے اس نے ایک نظر رابیل کو دیکھ کر اپنی ایک آنکھ دبائی تھی۔ رابیل گہری سانس خارج کر کے سر جھکا کر کہنے لگی کہ میں آپ کے دوست کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی بابا، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی، مجھے تو اسی گھر میں رہنا ہے، ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ بات اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی کہی تھی۔ وہیں انوار شاہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ بیٹا، اگر تم اس رشتے سے انکار تھا تو تم مجھے بتا دیتی، تم نے اپنی صحت کیوں خراب کر لی؟ میری جان، انوار شاہ تو اپنی بیٹی کے صدقے واری جا رہے تھے۔ وہیں زوار شاہ بھی کہنے لگے بیٹا، تم اس گھر سے نکال کون رہا ہے؟ تم تو ہمارے گھر کی رونق ہو، ہم تمہیں ہمیشہ اس گھر میں رکھیں گے، وہ بھی اپنی بیٹی بنا کر۔ تم ہماری بیٹی بنو گی؟ ارے بیٹی تو تم ہو ہی، لیکن کیا میرے اس نکمے بیٹے کی بیوی بن کر ہماری زندگی میں رونقیں بھرو گی؟ جب یہ بات ریحانہ بیگم نے کہی تو وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر وہ ریحانہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ اس کی مسکراہٹ سے زوار شاہ اور انوار شاہ اس کی ہاں سمجھ چکے تھے۔ دونوں ہی التمش سے گلے ملے تھے۔ انہیں تو لگ رہا تھا کہ التمش سدھر چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نہ ہی رابیل خوشی سے ان کے لیے ہاں کر رہی تھی۔ اس وقت کال کر کے انوار شاہ نے اپنے دوست کے بیٹے کے رشتے کے اچھے الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ پورے گھر میں خوشی کا سما تھا۔ سب کو اتنا خوش دیکھ کر التمش اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا رابیل کے پاس آیا اور پھر کہنے لگا، ارے واہ، میں جانتا تھا تم یہ سب کچھ کر لو گی، یہ سب کچھ کرنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس اب تمہارا میرے کمرے میں آنے تک کا انتظار ہے۔ ایک مرتبہ تم میرے کمرے میں دسترس میں آ جاؤ تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ آج تک تم نے مجھے جس قدر نظر انداز کروایا، ہر ایک بات کا مطلب یہ تم سے میں بدلا لوں گا، اور تم چاہ کر بھی کمرے کی چار دیواری سے باہر نکل کر کسی سے کچھ نہیں کہہ پاؤ گی۔ تمہاری وجہ سے 7 سال میں اپنے گھر والوں سے دور رہا، اچھا ہوتا کہ تم اسٹور روم میں ہی بند ہو کر مر جاتی۔ جس قدر حقارت سے التمش یہ الفاظ بول رہا تھا، یہی وہ وقت تھا جب رابیل کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو پلٹ کر التمش کو جواب دینا چاہتی تھی، ایک مرتبہ پھر کہیں دور بہت پیچھے پہنچ چکی تھی۔ اسے سچ مچ اب التمش سے ڈر لگنے لگا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ گھر کے سبھی بڑے بہت خوش تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی انہیں حقیقت نہیں بتا سکتے تھے۔ اسے تو آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر ہی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر کیوں وہ اس دنیا میں التمش کی کزن ہی بن کر پیدا ہوئی تھی۔
ابھی وہ گھبراہٹ کا شکار بیٹھی تھی کہ جب التمش نے ریحانہ بیگم اور رابیل کو ایک ساتھ کچن میں دیکھ کر اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں اور اپنی ماں کو اپنے بازوؤں میں بھر کر رابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ مام، شادی کے فوراً بعد میں رابیل کو لے کر آسٹریلیا جاؤں گا۔ جواب میں رابیل کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر جب التمش کو دیکھا تو وہ ایک آنکھ دبا کر ہنسا تھا۔ اس بات پر ریحانہ بیگم نے اپنا ایک ہاتھ بیٹے کے بالوں میں سہلایا اور کہا کہ ارے میرا بیٹا، تم دونوں بس خوش رہو، آباد رہو۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہوں کہ رابیل میری بچی اس گھر سے کہیں نہیں جا رہی، بلکہ ہمیشہ اس گھر میں میرے پاس ہی رہے گی۔ جبکہ رابیل کی تو سوئی وہیں اٹک چکی تھی، وہ تو اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں نہ رہ سکتی تھی۔ نہ جانے آسٹریلیا میں لے جانے کے بعد ہی اس کے ساتھ کرتا کیا۔ ریحانہ بیگم کچن سے باہر گئیں تو التمش رابیل کے پاس آیا۔ سامنے ٹوکری میں پڑا ہوا سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے ٹیبل پر ہی چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چلو گی نا میرے ساتھ آسٹریلیا میری پیاری بیوی؟ جانتی ہو آسٹریلیا میں بڑے بڑے سانپ اور خطرناک زہریلی مکڑیاں عام گھومتی ہیں۔ اگر وہاں پر لے جانے کے بعد خدا نخواستہ تمہارے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یقین مانو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ جواب میں ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو رابیل نے التمش کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ چاقو کی نوک التمش کی گردن کے قریب لے آئی تھی۔ گردن کے قریب لے جا کر کہنے لگی کہ خبردار مسٹر التمش شاہ، تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو آپ کے ساتھ یہ نکاح میری صرف اور صرف مجبوری ہے۔ اگر مزید مجھے تنگ کیا تو سچ میں نے تایا اور تائی کی بھی پرواہ نہیں کرنی اور آپ کو جھولیاں بھر بھر کر بد دعائیں دینا شروع کر دوں گی۔ میری بد دعائیں آپ کو گنجا کر کے رکھ دیں گی۔ آپ کے منہ میں دانت ایک نہیں چھوڑنا، آپ جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاؤ گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ رابیل کی دھمکیاں سن کر التمش نے اسے سر سے پکڑ کر واپس کرسی پر پٹکا تھا اور کہنے لگا، وہ تو وقت ہی بتائے گا، تم اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ یہ دھمکی دے کر التمش وہاں سے جا چکا تھا۔ شادی کی شاپنگ شروع ہو چکی تھی اور ہر روز التمش اور رابیل گھر والوں کے ساتھ مال میں گھوم رہے ہوتے تھے۔ جو سوٹ رابیل کو پسند آتا التمش فوراً انکار کر کے وہ کلر پسند کرتا جو رابیل کو بالکل بھی پسند نہ ہوتا۔ ساری شادی کی شاپنگ اس نے اپنی پسند کی تھی۔ سارے وہی کلر پسند کیے جو کہ رابیل کو بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ شادی سے 2 روز پہلے ہی رابیل کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ نہ جانے التمش کے کمرے میں جانے کے بعد التمش اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، یہ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ جس پل ریحانہ بیگم اسے بیٹی سے بہو بنا کر اس کمرے میں لے کر آئی تھی تو بڑے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا کہ بیٹی، تم کبھی مت سمجھنا کہ میں تمہاری ماں سے تمہاری ساس بن جاؤں گی۔ آج بھی اور ہمیشہ میری زندگی میں پہلے تم ہو۔ میرا بیٹا تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ التمش پیچھے ہی کھڑا اپنی ماں کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ بلا شبہ وہ دونوں اس وقت چاند اور تارے کی جوڑی لگ رہے تھے۔ جو بھی انہیں دیکھ رہا تھا ان کی تعریفیں کر رہا تھا، لیکن یہ شادی صرف اور صرف انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی کی گئی تھی۔ جیسے ہی ریحانہ بیگم دونوں بچوں کو ڈھیروں دعائیں دے کر اس کمرے سے گئیں اور کمرے کا دروازہ بند ہوا تو رابیل بھی ایک پل کو کپ کپا چکی تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی، گھونگھٹ ریحانہ بیگم ہی اسے اڑا کر گئی تھی۔ التمش قریب آیا اور سب سے پہلے اس نے گھونگھٹ ہی اٹھایا تھا۔ سب کے سامنے تو وہ اچھے سے رابیل کو دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن اب رابیل کو یوں اپنے سامنے دلہن کے روپ میں دیکھ کر ایک پل کو وہ اپنی پلکیں جھپکنا بھول چکا تھا۔ اس کا خود سے کنٹرول ختم ہونے لگا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، لیکن جیسے ہی اسے شادی کرنے کا مقصد یاد آیا تو گلا گھونکار کر کہنے لگا، اب کیا مجھ سے منہ دکھائی چاہتی ہو؟ یہ کیا اتنا بڑا شامیانہ میرے بستر پر پھیلا کر رکھا ہوا ہے؟ سمیٹو اسے اور اٹھو۔ مجھ سے یہ توقع مت کرنا کہ میں تمہارے حسن میں تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، سمجھی؟ میرے لیے تم وہی نکچڑی رابیل ہو۔ اٹھو، میرا بستر خالی کرو۔ اس نے جب رابیل کا لہنگا جھٹک کر کہا تو اسے بھی غصہ آ چکا تھا۔ بھلے جتنا مرضی اسے التمش سے خوف آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود التمش سے نظر انداز ہونے پر وہ بستر سے اٹھ کھڑی سیدھا واش روم جانے لگی تو التمش جوتوں سمیت بیڈ پر نیم دراز ہو کر کہنے لگا، ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے صرف بستر سے اٹھنے کا کہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ پہلے دلہن ہو میری، اور سہاگ رات کو دلہن شوہر کی مرضی کے بغیر سانس تک بھی نہیں لے سکتی۔ انتہائی جوشیلا سا لگ رہا تھا۔
رابیل شادی تو کر چکی تھی۔ پلٹ کر خبردار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو التمش، آپ نے مجھ سے شادی کرنی تھی سو میں نے کر لی، لیکن اس سے زائد کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ یہ آپ کا خواب ہی ہے کہ آپ مجھے اذیتیں دیں گے، تکلیف دیں گے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں اسی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی مرتبہ چلاؤں گی، سب یہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا نا، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ رابیل کو یہ دھمکی بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ اگلے ہی پل التمش بستر سے اٹھا اور گردن سے رابیل کو پکڑ کر بستر پر پٹخ چکا تھا، اور پھر ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اس نے رابیل کا ہی وہ سرخ آنچل اس کے منہ کے اوپر باندھ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا کر اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر اپنی سانسیں اور اس کے چہرے پر چھوڑنے کے بعد کہنے لگا، سو مائی بیوٹیفل وائف، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ ایک مرتبہ چلائیں گی، کبے کی طرح کائیں کائیں کریں گی تو آپ کی دل خراش آواز سن کر سارے گھر والے دوڑے دوڑے چلے آئیں گے۔ اوہو، اب تو میں نے آپ کو منہ ہی باندھ دیا ہے، اب کیسے آپ کی فریاد گھر کے باقی افراد تک پہنچ پائے گی؟ اس پل رابیل نے خود کو بالکل بے بس محسوس کیا تھا، نہ وہ اپنے ہاتھ ان مضبوط ہاتھوں سے چھڑوا پا رہی تھی اور نہ ہی ہل پا رہی تھی، کیونکہ وہ ذرا سا بھی اگر مزاحمت کرتی تو التمش اس کے بے حد قریب آ سکتا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل کچھ سوچتے ہوئے رابیل نے اپنی ٹانگ پورے زور سے التمش کے پیٹ میں دے ماری۔ ٹانگ لگنا تھی کہ التمش ہلکا سا چلا کر بیڈ پر گرا تھا۔ دبی دبی غراہٹ سے چلا کر رابیل کی بچی تمہاری تو، مگر اس سے پہلے ہی رابیل واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ مکمل لاک لگا کر وہ دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ التمش نے دروازے کو بجانا شروع کر دیا کہ چپ چاپ دروازہ کھولو، تم نہیں جانتی تمہارے ساتھ میں کرنے کیا والا ہوں، شوہر ہوں تمہارا، کوئی ایرا غیرا نہیں جو تم میرے ساتھ یہ حرکتیں کرتی پھرو۔ تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ میرا نام سن کر بھی کانپو گی۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہا تھا، لیکن رابیل خوف کے مارے رونے لگی، کہنے لگی آپ جو مرضی کر لو، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کتنی ہی دیر التمش دروازہ بجاتا رہا، لیکن رابیل نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے اور وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا رہا، لیکن پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا میں بھی یہیں پر بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیسے نکلتی ہو اس واش روم سے۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کو باہر سے لاک کر چکا تھا۔ ساری رات واش روم میں کھڑی رہی اور خود وہ صوفے پر سو چکا تھا۔ ٹھیک 9 بجے جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا، ہلکے سے دروازہ کھولا تو ریحانہ بیگم مسکرا کر کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی بیٹا جاگ گئے؟ رابیل بیٹا سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے؟ ناشتہ تیار کرواؤں؟ جواب میں التمش مسکرا کر کہنے لگا ہاں ہاں ماما، کروائیں ناشتہ تیار، میں اور رابیل ابھی آتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی التمش نے دروازہ کھولا تھا۔ ابھی بھی ڈری سہمی رابیل یوں ہی واش روم میں کھڑی تھی۔ ساری رات کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کے پیروں میں ورم آ چکے تھے، پاؤں میں سوجن آ چکی تھی۔ لڑکھڑا کر چلتی ہوئی باہر نکلی تو ایک پل کو اسے اس انداز میں دیکھ کر التمش کی ہنسی چھوٹی تھی۔ وہ تالی بجا کر ہنستے ہوئے رابیل کو کہنے لگا اب تم کم از کم اس انداز میں چلتی ہوئی میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اپنے چلنے کا انداز درست کرو، سمجھی؟ شاید ہی کسی کی سہاگ رات ایسی ہو جیسی رابیل اور التمش کی تھی۔ بڑی مشکل سے رابیل نے اپنے چہرے کے زاویے درست رکھے تھے اور فریش ہو کر نیچے سب کے سامنے آئی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس روز ولیمہ تھا اور ولیمے کی تقریب خیر و عافیت سے سر انجام پائی تھی۔ لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آج وہ التمش کے سونے سے پہلے کمرے میں نہیں جائے گی، ورنہ وہ ایک مرتبہ پھر اسے اذیت دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور وہ جان بوجھ کر ابھی تک جہاں پر بیٹھی ریحانہ بیگم اور زوار شاہ سے باتوں میں لگی تھی۔ التمش بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا کتنی ہی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ ریحانہ بیگم نے بھی باتوں میں کہا تھا کہ بیٹا جاؤ سو جاؤ، آج کا سارا دن بھی مہمانوں کے ساتھ ملاقات کرنے میں گزر گیا، تھک گئی ہوگی۔ لیکن جب تک زوار شاہ کو بھی نیند نہ آئی، وہ بھی کرکٹ اور سیاسی باتیں کرنے کے بعد کمرے میں نہ گئے، تب تک رابیل بھی نہیں گئی تھی۔ جب ریحانہ بیگم خود اسے کمرے میں لے کر گئیں تب تک التمش تھکا ہارا سو چکا تھا۔ رابیل نے شکر کا سانس لیا اور اس نے چپ چاپ کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ کی طرف دیکھا۔ کم از کم وہ اس التمش کے ساتھ ایک بیڈ پر تو نہیں سو سکتی تھی۔ التمش کو پرسکون سویا دیکھ کر ایک نظر رابیل نے اسے بغور دیکھا، کس قدر معصومیت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ شخص اندر سے پورا کا پورا شیطان تھا۔ رابیل چپ چاپ صوفے پر کشن رکھ کر سو چکی تھی۔
थकावट तो उसे भी बहुत थी। अभी उसे सोए हुए तकरीबन आधा घंटा ही बीता था जब अल्तमिश को प्यास लगी। तो वो ये समझ रहा था कि इस कमरे में अकेला है, लेकिन जैसे ही पानी का ग्लास मुंह को लगाया तो सामने सोफे पर खुले बालों में आड़े तिरछे अंदाज में सोई हुई राबेल को देखा, जिसका एक हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। अल्तमिश के चेहरे पर एक चमक आई और वो बेड से उठा और चलता हुआ राबेल की तरफ आया, जो गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर फैले काले बालों को अपनी उंगली से हटाने के बाद उसे सर से लेकर पैर तक देखने लगा। उसे इससे चिढ़ थी, लेकिन थी तो वो उसकी बीवी और बला की हसीन थी। अल्तमिश अपने आप पर कंट्रोल खो रहा था। चेहरा झुकाकर राबेल के करीब गया, लेकिन उससे यूं करता देखकर वो फौरन नफी में सर हिलाकर पीछे हटा। अपनी आसीनें ऊपर चढ़ाई और फिर राबेल को अपनी बाहों में भर लिया। राबेल के लिए तो ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। वो तो यही समझ रही थी कि ख्वाब में झूले झूल रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसके साथ जो होने वाला था उसके 14 तबक रोशन होने वाले थे। बेड पर लिटाने के बाद जैसे ही अल्तमिश उस पर झुका तो राबेल की आंख खुल चुकी थी। जब तक वो अल्तमिश को पीछे हटाती, अल्तमिश। अगर नॉवल का अगला पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। अगर नॉवल पर अच्छा रिस्पांस आया तो बगैर गैप के सरप्राइज एपिसोड भी मिल सकती हैं, लेकिन ये आप सब पर मुनहसर करता है।